السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، یعنی آپ کو ہم اگر نبی مانتے ہیں، اللہ کے رسول مانتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ کے بندے اور اس کا رسول مانیں، ٹھیک ہے؟ پھر اور کیا مانیں؟ ترتیب کے ساتھ اگر چلے، اس کے ساتھ اگلی بات کیا کنیکٹ کرتی ہے؟ سید الاولین والآخرین، اور دیکھیں اطاعت تو اگلے درجے پر آئے گی نا۔ سب سے پہلے تو آپ کی حیثیت کا تعین کرنا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، کیونکہ سب سے پہلے جب کسی کو مسلمان ہونا ہوتا ہے یا کسی کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام لاؤ، تو ہم پہلی بات اس کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرو، یہ بتائیں گے سب سے پہلے۔ یا ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو خاتم الانبیاء مانو، یہ باتیں ٹھیک ہے، ایمان کا حصہ ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز ترتیب بار ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ جی، اس بات پر پکا یقین کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو مبعوث کیا ہے، اور جو کچھ وہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور کہ ان کی رسالت ہمیشہ کے لیے ہے، اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ اور چلیے میں آپ کو ایک دن دیتی ہوں، جو کچھ آپ نے لکھا ہے، کل اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی تھی، میں دوبارہ وقت نہیں لیتی کیونکہ آگے کافی سارا پڑھانے کا ہے۔ اس کو سوچ کر لکھیے، ترتیب وار، اپنے ہوم ورک کی ڈائریز میں ہی لکھیے ترتیب وار کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا مانا جائے، یعنی ہمارے دل میں آپ کا کیا مقام ہو کہ آپ کون ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یعنی آپ کی کچھ صفات کا ذکر ہو کہ آپ کون تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ پر جب ہم ایمان لائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان تھا، اور پھر صفات پر ایمان۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا تھی اور آپ کی صفات کیا تھی، اور پھر آپ کی خصوصیات کیا تھی باقی انبیاء کے مقابلے میں۔ تو اس ترتیب سے ذرا اس کو لکھیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں ایک لاجیکل سیکوینس نہیں، تو آپ جب کسی کو بتانے لگتے ہیں تو بھی آپ ابرپٹلی بات کریں گے، اور اس شخص کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بات آپ کی درست ہوگی لیکن وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک؟ تو تھوڑا سا اس میں دھیان رکھیے۔ ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے ہیں، تو آج ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 136 سے کہ ختم نبوت کیا چیز ہے۔ عقیدہ رسالت کا اہم پہلو ختم نبوت ہے، یعنی یہ ایمان رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہی رسول، رہتی دنیا تک آپ کی نبوت ہی بندوں رب کے درمیان پیغام رسانی کا واحد مستند واسطہ یا ذریعہ ہے۔ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے، ذال کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب آیت 40۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، عن جابر بن عبداللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلی ومثل الانبیاء کرجل بنا دارا فاکملها واحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة وفي رواية عن ابي هريرة يزاده فانا اللبنة وانا خاتم النبيين۔ بخاری۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور دوسرے پیغمبروں کی مثال ایسی ہے گویا ایک شخص نے مکان بنا کر اس کو مکمل اور مزین کر دیا، یعنی خوبصورت بنا دیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ اب جو لوگ اس گھر میں جاتے متعجب ہوتے
کہ اگر اس اینٹ کی جگہ نامکمل نہ ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، یعنی یہ اینٹ بھی لگ جاتی اپنی جگہ. ابو ہریرہ کی روایت میں آخر میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں، یعنی عمارت مکمل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے مکمل کر لیا، اس لیے اب کوئی اور اینٹ لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں. قابل غور بات یہ ہے کہ آپ کی بعثت سے تقریباً 1000 سال قبل سے لے کر تقریباً 650 سال تک جن مذہبی رہنماؤں نے کسی آسمانی ہدایت کا دعویٰ کیا ان کے دعویٰ کو قبول عام حاصل ہوا اور آج بھی ان کے پیروکار دنیا میں نظر آتے ہیں. مثلا مہاتما بدھ، مہاویر جین، زرتشت، کنفیوشس. مگر آپ کے بعد جس نے بھی نبوت اور آسمانی ہدایت کا دعویٰ کیا وہ تاریخ میں گم ہو کر رہ گیا، یعنی وہ اس کی بات آگے بڑھی ہی نہیں. اس پر اگر آپ تفہیم القرآن دیکھیں تو اس میں مولانا مودودی نے خاتم النبیین پہ جو ضمیمہ لکھا ہے اس میں بہت سی آیات، احادیث اور بہت سے دلائل کو جمع کر دیا اور اس کو ایک کتاب کی شکل میں بھی ختم نبوت کے نام سے انہوں نے الگ چھاپا ہوا ہے، اور کتابیں بھی موجود ہیں. عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم نہ کرنے کی بنا پر احمدی قادیانی غیر مسلم قرار دیے گئے اور بظاہر تمام اسلامی اعمال کے کرتے ہوئے بھی مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں. اب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حیثیتیں. جیسے ابھی بھی آپ کو جو ہوم ورک دیا نا اس میں یہ کہ آپ کی حیثیت اور آپ کا مقام کیا ہے اس کو بھی لکھنا ہے، تو اس میں سے بھی پوائنٹس آپ وہاں لکھ سکتے ہیں. نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا کیا کہ مسلمانوں کو منع کر دیا کہ اللہ کے رسول کا نام لے کر انہیں پکارے، یعنی یا محمد کہہ کے پکارنا ناپسندیدہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے مسلمانوں رسول کو اس طرح مت پکارو یا خطاب کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو. ہم ایک دوسرے کو کس سے پکارتے ہیں؟ نام سے پکارتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے نہیں پکارنا چاہیے جیسے ہم کسی انسان کو پکارے. مثلا آپ اپنے دوستوں کا، جان پہچان کے لوگوں کا نام لیتے ہیں، یعنی خصوصاً جن سے آپ بے تکلف ہوتے ہیں، لیکن جو عمر میں بڑا ہو کیا آپ اس کا نام لیتے ہیں؟ ہمارے مسلمانوں کا کلچر تو نہیں. ہاں کچھ اور قوموں میں یہ ہوتا ہے، بڑے چھوٹے سب کو برابر کیا ہوا اور نام لیا جاتا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. بڑے کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو باجی، کسی کو آپا، کسی کو خالہ، کسی کو، اب تو خیر آنٹی سب کے لیے کافی ہے، لیکن بہرحال نام کی بجائے کچھ اور لقب وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں باقی انبیاء کا نام لیا ہے، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ، لیکن یا محمد نہیں کہا. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کو کہیں نام لے کر نہیں پکارتے، بلکہ یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل وغیرہ کہا گیا، جبکہ دیگر انبیاء کو یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ وغیرہ پکارا گیا. دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 تحفے، یعنی 5 آپ کی خصوصیات. نمبر 1، وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے تم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا. ہم نے تمہیں الکوثر عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، جو سورت ہے اس میں الکوثر. نمبر 2، ہم نے تمہارے نام کو اپنے اسم کے ساتھ لکھنے اور بولنے کی اجازت دی، جیسے اذان، اقامت اور کلمہ شہادت میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں یا اللہ لکھا ہو وہاں ساتھ ہی یا محمد لکھ دے کہ اس کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے کہیں بھی. تیسری بات، ہم نے تمام روئے زمین کو تمہاری اور تمہاری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے. ہم نے آپ کی ماضی اور مستقبل کی کوتاہی معاف کر دی، یہ نمبر 4 ہے. اور نمبر 5، ہم نے شفاعت کا حق آپ کے لیے محفوظ رکھا. کچھ اور احادیث سے مزید باتوں کا بھی پتہ چلتا ہے. آپ میں سے کسی کو کچھ یاد ہے؟ کوئی اور آپ کی خصوصیت یا فضیلت؟ اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں، اور دشمن پر 1 ماہ کی مسافت سے مجھے رعب عطا کیا گیا، مسیرت شہر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی آرمی جہاں ہوتی تو 1 مہینے کی مسافت دور تک دشمن کے دل میں خوف یا رعب ہوتا. مال غنیمت آپ کے لیے حلال کی گئی، یہ تو اس میں آ چکا ہے. ساری زمین امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی. ساری زمین آپ کے لیے پاک ہے، اس کی مٹی یعنی تیمم ہو سکتا ہے، اس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے بغیر جائے نماز بچھائے، کیونکہ کچھ لوگ جائے نماز کے بغیر کہیں بھی نماز نہیں پڑھ، نماز چھوڑ دیں لیکن بچھانا ضروری ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے. زمین ساری پاک ہے، الا ہی کہ کوئی نجاست نظر آ رہی ہے. اور کوئی، تمام انسانوں کی طرف آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا، جبکہ باقی تمام انبیاء
اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے خاص طور پر. اور سورۃ فاتر البقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو عطا کی گئیں جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. مقام محمود اور وسیلہ، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے. ویری گڈ. اور سب سے پہلے آپ کی قبر کھولی جائے گی، اور قیامت کے دن انبیاء کرام کے سردار ہوں گے. پل صراط پر سب سے پہلے جائیں گے. آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اسراء اور معراج نصیب ہوئی. گڈ. تمام انبیاء کی آپ نے امامت کرائی. وہ تمام انبیاء کا ہے. قبر میں تمام انبیاء کا جسم جو ہے وہ سلامت رہتا ہے. یعنی وہ خصوصیات جو کہ سب کی ہیں وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں ان خصوصیات کی جو باقیوں کو نہیں ملی. شابش، ویری گڈ. قیامت کے دن سب نسب ختم ہو جائیں گے سوائے آپ کے نسب کے. سب سے پہلے آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. آپ اس پر نوک کریں گے اور ان کو وہ بتائیں گے، جنت کے جو داروغہ ہوں گے، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ سے پہلے کسی اور کے لیے نہ کھولا جائے. گڈ. اور سب سے زیادہ آپ کے پیروکار ہوں گے. ماشاء اللہ، آپ لوگ تو واقعی پڑھ کے آئے ہیں. آپ کی امت کے لیے ایک نیکی 10 دفعہ لکھی جاتی. سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے. یہ جو شفاعت کی بات ہے نا، آپ کی شفاعت کی وجہ سے حساب قائم ہوگا. لوگ جائیں گے نا پہلے، شفاعت کبریٰ کا آپ کو حق حاصل، یہ کہنا چاہیے. آپ کی شفاعت قبول ہوگی. آپ کی قبر اور ممبر کے درمیان کا حصہ روضۃ من ریاض الجنہ، اس کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے. امام اور خطیبوں کے قیامت کے دن بھی آپ کی امت کے دل میں آنے والے خیالات سے درگزر کیا گیا، ان کو معاف کیا گیا. جی، آپ کی امت کو دوسروں پر گواہ بنایا گیا. ٹھیک ہے جی. حوض کوثر پر آپ پانی پلائیں گے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حساب پہلے ہوگا. عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا. قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ امی نبی کی امت اور ان کا نبی کہاں ہے؟ بس ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے حساب لیے جانے والے ہیں. یہ ابن ماجہ کتاب الزہد ہے. جی، آپ کی امت جو ہے اس کو یعنی بیک وقت سب کو تباہ نہیں کیا جائے گا. وضو کے اعضاء کی وجہ سے آپ کی امت کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور آپ اس سے ان کو پہچانیں گے. آپ سے محبت ایمان کا حصہ ہے. گڈ. آپ کی بیٹی کو جنت کی عورتوں کا سردار، آپ کے نواسے کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا گیا. گڈ پوائنٹ. یعنی سرکش جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق آپ کو نبی مانتی ہے، یعنی پہچانتی ہے. یعنی آپ کا جو معجزہ ہے وہ سب سے مختلف ہے اور ہمیشہ کے لیے معجزۃ خالدہ کہا جاتا ہے قرآن مجید کو. جی ہاں، جب آدم علیہ السلام ابھی گارے کی حالت میں تھے اس وقت بھی آپ آخری نبی تھے. گڈ. جی ہاں، آپ کی ازواج امت کی مائیں ہیں اور امت کے مقابلے میں آپ کو زیادہ شادیوں کی اجازت تھی مخصوص حالات کی وجہ سے. آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی جبکہ باقی امت پر فرض نہیں ہے. آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں. یہ بھی ایک خاص خصوصیت ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو لوگوں پر احسان قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا اور پھر آپ پر دین مکمل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب قیامت کے دن تمام انبیاء پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا، شاہدن. جی، آپ کی امت کو لیلۃ القدر نصیب کی گئی. باقی انبیاء کے معجزات صرف انبیاء کے ہاتھ میں تھے اور آپ کا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں. جی. اور آپ پر بیویوں کے لیے عدل کرنا فرض نہ تھا. یس. آپ کے چونکہ درجے اتنے بلند تھے لہٰذا آپ کی تکلیف بھی دوہری ہوتی تھی. یعنی بیماری بھی یا درد یا بخار بھی عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا تھا، دگنا ہوتا تھا. آپ کو جنت دوزخ دکھائی گئی. تو اسراء معراج میں سب چیزیں آ جاتی ہیں اور اسی کا ذیلی حصہ ہو جائے گا. آپ کی امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.
جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی کے امتی بن کر آئیں گے. آپ کے شہر کو بھی حرم قرار دیا گیا اور اس میں دجال داخل نہیں ہوگا. ویری گڈ. اہل کتاب جو آپ پر ایمان لائیں گے ان کے لیے بھی دگنا اجر ہے. ٹھیک ہے. دنیا کے کامیاب ترین انسان, لیکن پھر بھی ہم ان کی پیروی کیوں نہیں کرتے کامیاب ہونے کے لیے؟ یقین کی کمی ہے شاید, ہے نا. چلیے الحمدللہ. تو آپ نے تو بہت اچھا تعارف حبیب کروا دیا ہے. چلیے اللہ کا شکر ہے, خوش کر دیا آپ نے مجھے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ریئلی آئی ایم پراؤڈ آف یو اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ آپ اپنے پیغمبر کو پہچانتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہچان. اللہ پر بھی ایمان لانے کے دو حصے ہیں. یہ جتنی بھی توحید کی ہم نے باتیں کی میں اس کو پیچھے سے پھر پڑھتی رہتی ہوں ادھر ادھر سے کتابوں سے, تو اس میں جو مجھے بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ دو باتیں. نمبر ایک اللہ کی پہچان, اور نمبر دو اللہ کی عبادت. ربوبیت اور صفات ایک ہی چیز ہے ایک طرح سے, تو وہ سب کس میں آ جاتی ہیں؟ معرفت. تو اللہ کے حقوق کیا ہے؟ نمبر ایک ہم اللہ کو پہچانیں گے تو ایمان صحیح لائیں گے نا. اور نمبر دو پھر کیا کریں؟ عبادت کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یا آپ پر ایمان لانے میں نمبر ایک آپ کو پہچانے, آپ کی حیثیت کو پہچانے, اور نمبر دو کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کریں. گڈ. ٹھیک ہے. اگر یہ دو کام نہیں کیے تو کیا مانا آپ کو؟ حق ادا نہ ہوا. ٹھیک. تیسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم. اللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد و عورت کو حکم دیا کہ جب بھی آپ کا نام لیا جائے یا سنا جائے تو آپ پر درود و سلام بھیجیں. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الاحزاب 56. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو مجھ پر ایک بار درود و سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار برکات و سلام بھیجتا ہے, اور جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کا کیا نقصان ہے؟ وہ جنت کے رستے سے بھٹک گیا. نمبر 4, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت. آپ پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم مطالبہ آپ کی اطاعت اور محبت ہے, جس کا مطلب ہے کہ بندگی اور معاملات میں آپ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے آپ ہی کی اطاعت کی جائے گی. اور اس سلسلے میں تمام فقہی, قانونی, معاشی, معاشرتی, سیاسی اور دینی امور میں آپ سے براہ راست رہنمائی لی جائے گی. قرآن مجید میں تقریباً 40 مقامات پر اطاعت اور اتباع رسول کا ذکر کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, سورۃ النساء آیہ 8. وما ارسلناک من رسول الا لیطاع باذن اللہ, سورۃ النساء 64. اطیعوا اللہ والرسول ولا تولوا عنہ, سورۃ الانفال آیہ 20. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, سورۃ آل عمران 31. اللہ کے ساتھ بندے کی محبت کو اتباع رسول کے ماتحت کر دیا گیا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع محبت الہی کا سبب ہے. 5, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کی ممانعت. دیکھیے جن کا اتنا بڑا درجہ, رتبہ اور مقام ہو, یہ جتنی آپ نے خصوصیات بتائی ہیں یہ کسی اور میں پائی جاتی؟ کسی میں بھی نہیں, نہ ہمارے ماں باپ میں, اور نہ ہی کسی اور بزرگ میں, نہ کسی عالم میں, نہ کسی اور ہستی میں. تو اگر ان کی ہم بات نہ مانیں تو ٹھیک ہے, وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے, بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے, دوسروں کی جو اولو الامر ہیں ان کی بات ماننی چاہیے. اور جس اطاعت کا اللہ نے حکم دیا اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. لیکن خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے, اور آپ کی اطاعت سے منہ موڑ کر یا کسی بھی طریقے سے آپ کو اذیت دے کر انسان بچ نہیں سکتا. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے منع کیا گیا. وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ, سورۃ الاحزاب 53. اے مسلمانوں تمہیں کوئی حق نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو. بغیر اجازت ان کے گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ
سورۃ الاحزاب 53. اے مومنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں کھانے کے لیے داخل ہونے کی اجازت نہ دے دی جائے. مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند کرنے سے بھی منع فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ کھل کے اس طرح بات کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو. یعنی اس طرح کی بے تکلفی جائز نہیں، اس میں احترام باقی رہنا چاہیے، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا، پتہ بھی نہ چلے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، تو کبھی یہ غلطی نہ کریں کہ ان کو بندہ کہہ کر پھر کسی بھی عام بندے کے درجے پر لے آئیں. وہ کسی عام بندے کے درجے پر نہیں ہے. ہم نے کیا کہا؟ سید الاولین والآخرین ہے. ٹھیک ہے، وہ بندے ضرور ہیں، وہ بشر ہیں، لیکن عام بندوں کی طرح نہیں ہے. وہ ان سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور سب سے اعلی مقام ہے بلا کسی اختلاف کے، یعنی بندوں میں سے. اور کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہ بندگی کے اعلیٰ ترین مقام پر ہے، سب سے زیادہ ان کوانٹٹی اور پھر ان کوالٹی، دونوں طرح سے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی ہے. خواہ تہجد کی بات ہو، چاہے روزے کی بات ہو، چاہے صدقہ خیرات کی بات ہو. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ آپ نے فرمایا اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا میرے پاس ہو تو میں 3 دن گزرنا پسند نہ کروں کہ میں سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دے دوں. اتنا صدقہ کیا کسی نے؟ کسی حاتم تائی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوا. کوئی مثال ہی نہیں آپ کے صدقے کی، کوئی مثال نہیں آپ کے روزے کی کہ آپ جب روزے رکھنے شروع کرتے تھے تو لگتا تھا کہ کبھی چھوڑیں گے نہیں، اور کبھی نہیں بھی رکھتے تھے. اور اسی طرح لازمی طور پر رات کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، چاہے کسی بھی حال میں ہو. بیمار ہوتے تھے تو بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ نماز آپ پر ایک فرض کے درجے میں تھی. اسی طرح تکلیفیں اٹھا کر اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، اللہ کی راہ میں جنگیں لڑی، یعنی ہر طرح سے عبادت کا حق ادا کر دیا. ایسا حق کسی نے بھی ادا نہیں کیا. تو پھر ایک عام بندہ جو کوئی عبادت کرے یا نہ کرے اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کیا ایک ہی درجے میں؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لوگوں کو یہ مشکل کیوں ہوتی ہے بات یا کانسیپٹ سمجھنے میں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بندے تھے یا بشر تھے یا اب تھے. ان کو پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ شاید ہم ان کا مقام کسی بھی عام انسان کی طرح کر رہے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے. آپ کے اندر انسانوں والی خصوصیات تھی، نہ جنوں والی تھی نہ فرشتوں والی تھی. آپ ایک انسان تھے، اور آپ کی عظمت اس میں ہے کہ انسان ہوتے ہوئے آپ نے اعلیٰ ترین معیار قائم کیا، یعنی جسے کہتے ہیں نا ٹاپ آف دا ورلڈ، کہ کسی نے ویسا حق ادا ہی نہیں کیا عبادت کا. تو اس لیے آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو درجہ ہے بندگی میں، وہ سب سے بلند ہے. اس لیے بندوں میں بھی آپ سب سے عظیم ہیں. اسی لیے ہمیں آپ کو اپنے والدین، اپنے بزرگوں، علماء سب سے بڑھ کر اوپر رکھنا ہے، اور آپ کی بات کو بھی سب سے زیادہ اہمیت دینی اور ان کی اطاعت کرنی. یہ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی اس میں مشکل ابہام؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس کو توہین سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ توہین رسالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا جائے یا بشر مانا جائے. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم آپ کو اب تو مانتے ہیں، لیکن کیا نہیں مانتے؟ عام بندوں کی طرح نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ آپ عبادت میں عبد کامل وہی ہے نا جو اس کی عبادت کامل ہو، کیونکہ آپ عبادت میں سب سے اعلیٰ مقام پر تھے. اور ہم انہیں اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، سب انسانوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. ٹھیک. اور اسی لیے فرمایا کہ جس طرح عام بندوں کے ساتھ بے تکلفی ہے، ایسی بے تکلفی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اور نہ ان کو اس طرح پکارو، نہ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرو. یہ سارے ادب احترام وہاں پر ملوز خاطر رکھے جائیں گے. جہاں بھی آپ کا ذکر ہوگا، یا جہاں آپ کی بات پڑھائی جائے گی، یا جہاں بھی آپ کے ساتھ آپ کی سنت کی بات ہوگی یا آپ کے کسی حکم کی بات ہوگی، اس کے آگے کسی اور کا حکم نہیں، کسی عالم کی بات نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص حیثیتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ آپ کا احترام کیا جائے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا جائے، اور جن کاموں سے آپ نے منع کیا ہے ان کو نہ کیا جائے. ایک اور پہلو جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین، اولاد سب سے زیادہ محبوب اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب کیوں جانیں؟ اس لیے کہ آپ کا ہم پر احسان اتنا بڑا ہے کہ کسی اور کا احسان نہیں اتنا بڑا. کیسے؟
آپ بتائیں گے کیسے آپ کا احسان سب سے زیادہ ہے ہم پر؟ پوری انسانیت تو ایک طرف، ہمارے اوپر کیا احسان ہے؟ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم، قرآن ہوتا ہمارے پاس، ہدایت ہوتی، ہمارے لیے دعائیں بھی کی اور قربانی بھی کی اور خلق عظیم پہ ہوتے ہوئے ایک بہترین رول ماڈل جو قائم کیا. تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ایک حق دیا دعا کا جس کو قبول کیا جائے، اور آپ نے وہ ہماری آخرت کے لیے محفوظ کر لیا، شفاعت کے لیے. کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا احسان ہے یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اسی لیے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ہر خطبے میں کہا جاتا ہے کہ بلغ الرسالہ وأدى الامانہ ونصح الامہ وجاہد فی اللہ حق جہادہ. اور سب سے پہلا نقطہ جو یہاں سے کسی نے بولا تھا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمارے پاس یہ کتاب نہ ہوتی. اس کتاب کو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل ہوتا ہے اور جس سے ہمارے غموں کا علاج ہوتا ہے، جس سے ہمیں زندگی کی ایک راہ ملتی ہے، یعنی قرآن مجید، اس کو وحی کے ذریعے وصول کرنے میں آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، کچھ خبر ہے آپ کو؟ ہم تھوڑی دیر گرمی، کمر دکھ گئی ہے، چلو 2-3 چھٹیاں کر لیتے ہیں، اور اب بیمار ہو گئے، چلو کچھ آرام کر لیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر علم کے رستے کی کوئی مشقت ہمیں پہاڑ لگتی ہے، ایسا لگتا پہاڑ رکھا ہوا ہمارے سر پہ اور کندھے بھی ہمارے جھک گئے ہیں اور ہماری کمریں بھی تھک گئی ہیں اور ہمیں گھبرا چکے ہیں اور ابھی کب تک پڑھتے رہیں گے اور کیا ہوگا. آپ کتنے سال وہی لیتے رہے؟ 23 سال. اور کیسی کیفیت ہوتی تھی آپ کی؟ ذرا صرف اس چیز کو سوچئے. یعنی آپ کے بہت احسانات ہیں، لیکن چونکہ ذاتی طور پر مجھے قرآن مجید سے جو محبت ہے اور ایک شغف ہے، اور تو میں سوچتی ہوں کہ ہم نے اس کتاب کا حق ہی ادا نہیں کیا. اگر صرف ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا کہ اس کتاب کو لینے میں جو آپ نے تکلیف اٹھائی، وصولی میں، ہم تو اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے. دیکھیے ہم کیوں محبت کرتے ہیں ماں باپ سے؟ کیونکہ وہ تکلیف دے کے جنم دیتے ہیں، تکلیف دے کے پالتے ہیں، بیمار ہوں تو دیکھتے ہیں، اور ان کے بڑے ہم پر احسان ہیں، اس لیے ہم ان احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے، اس لیے ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں اور ان کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں اپنی زندگی میں. دیتے ہیں نا، کچھ ان کو ہو جائے تو ہمیں بھی کچھ ہو جاتا ہے. اچھا، اور انسانوں سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں کمفرٹ دیتے ہیں، شوہر سے محبت کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے باعث راحت ہیں، استادوں کا احترام کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کر کے علم حاصل کیا اور پھر ہمیں محنت اور تکلیف سے سکھایا. لیکن میں سمجھتی ہوں کسی نے بھی ہمارے لیے وہ تکلیف نہیں اٹھائی، نہ ہمارے ماں باپ نے اور نہ ہمارے استادوں نے اور نہ کسی اور نے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو لینے میں اٹھائی اور پھر آگے پہنچانے میں اٹھائی. ہم نے کبھی اس پہلو پہ غور ہی نہیں کیا. یعنی سوچنے کی بات ہے نا، کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں نا ہاں وہ آپ اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اب حضور سے محبت کم ہو رہی. بھائی کیسے کم ہو رہی ہے اور کیوں کم ہو رہی ہے اور کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ کو کوئی جواز ہے آپ کے پاس کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو؟ کسی سے بھی محبت کب کم ہوتی ہے اور کیوں کم ہوتی ہے؟ بتائیے مجھے، سمپل ورڈز میں اس کا جواب دیجئے. کسی سے بھی، اس وقت اللہ رسول کی بات میں نہیں کر رہی، کسی بھی انسان سے محبت کیوں ہوتی ہے اور کیوں نہیں ہوتی اور کیوں زیادہ ہو جاتی ہے اور کیوں کم ہو جاتی ہے؟ جب اس کے احسانات یاد رہتے ہیں نا تو وہ ہمارے ساتھ غصہ بھی کر جائے، وہ ہمیں برا بھلا بھی کہہ جائے تو بھی، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر لے تو بھی احترام نہیں کم ہوتا. ماں باپ ڈانٹے تو پھر احترام کم ہو جاتا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہمیں کیا یاد ہوتا ہے، کیا سوچ کے ان کی کڑوی کسالی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا سوچ کے ان کے احسانات، وہ ہمیں کیوں یاد رہتے ہیں. اسی طرح اگر شوہر کے بھی احسانات یاد رہے تو ناشکری نہ کریں ہم، اور بھی کسی بھی انسان کے. جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے نا کہ اس نے میرے لیے تکلیف اٹھائی ہے، مثلا جو شخص آپ کا خدمت گار ہو، کیا اس کے آپ احسان مند ہوتے؟ اگر نہیں ہوتے تو بہت ہی غلط بات ہے، ان کے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تکلیف اٹھا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گرمی میں کھانا پکا کے آپ کا غلام آپ کے لیے لائے تو کیا کرو، اس کو بھی پاس بیٹھا کے کھلاؤ، نہیں کھائے تو اس کو 1-2 لقمہ دے دو. بعضوں کو شرماتے ہیں پاس بیٹھنے سے، کیوں؟ شکر گزاری کے طور پر، قدردانی کے طور پر، اپریسیشن کے طور پر، کیونکہ وہ تھکا ہے ہمارے لیے.
تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے علم کے حصول میں کتنے تھکے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے. میں ساری احادیث آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ خود جا کے کتاب الوحی بخاری میں سے دیکھیے اور کتابوں میں سے دیکھیے، اور آپ خود ان تفصیلات کو پڑھیے. اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، حدیث کورس کے لوگ پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ آپ نے قرآن کس طرح لیا. سب سے پہلے تو وہ آیت آتی ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی پہاڑ بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کا، اتنا بھاری کلام ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. تو آپ نے اس کو اٹھایا. اور وحی کی شدت کیا ہوتی تھی. ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں، مرضی ہے کسی کو آگے پڑھائیں نہ پڑھائیں، بتائیں نہ بتائیں، مزے ہیں، پڑھا بند کیا بلایا گئے، ختم قصہ. لیکن آپ پر تو لینے کے بعد اس کو پہنچانے کی ذمہ داری تھی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. رسالت کا حق ہی ادا نہیں ہو سکتا اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا آگے. یعنی اگر آپ صرف اس ایک احسان کو یاد رکھیں تو کبھی محبت کم ہو ہی نہیں سکتی آپ سے. اور وہ جو ایک مطلوب ہے نا کہ ایمان مکمل ہی نہیں جب تک آپ یہ محبت نہ کریں. تو یہاں آ کے میں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پریشانی ہوتی ہے، اور مجھے بعض اوقات اس کا ذکر بھی کرتے ہیں. اللہ سے تو محبت محسوس ہوتی ہے، قرآن سے بھی ہمیں محبت ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ اس درجے کی محبت نہیں آتی دل میں. تو اس پر کافی میں نے سوچا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ کا احسان ہم نہیں مانتے. تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. آپ کے بالکل جو پرائیویٹ لائف کے اندر کے گوشے ہیں وہ بھی پبلک میں ہیں. اس پہلو کو بھی آپ ذرا سوچئے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کی بات کسی کو باہر پتہ چلے کہ آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے، لیکن خاص لمحات تک کو پبلسائز کر دیا گیا تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے اس میں بھی رہنمائی ہو. ٹوائلٹ جانے کا طریقہ، بیٹھنے کا، طہارت حاصل کرنے کا ایک ایک ڈیٹیل، یعنی کتنا امبیرسنگ ہوتی ہے نا کہ ہماری یہ باتیں کسی کو پتہ چلے. بعض اوقات لٹرلی مجھے کسی کے سامنے وضو کرتے ہوئے شرم آتی ہے نا. مجھے کچھ ہوتا ہے کہ میں اس حلیے میں کسی کو نظر آؤں کہ آپ کے بازو بھی کھلے ہیں اور آپ کے بال بھی کھلے ہیں اور آپ منہ دھو رہے ہیں اور ناک صاف کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھے. لیکن ایک ایک ڈیٹیل لوگوں کے سامنے کتنی بڑی سیکریفائس ہے. یعنی پرسنل لائف سے لے کر اور جو باہر کی زندگی ہے اور جو میدان جنگ میں جو کچھ آپ نے کیا، یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک ہر جگہ آپ کی قربانیاں ہیں. اور قرآن یعنی کہ آپ کے ذریعے ہم کو ملا، اللہ کی پہچان بھی آپ کے ذریعے ملی. یہ ذرا پڑھیے سب، اور جب محبت میں کمی ہونے لگے نا یہ پڑھا کریں. یہ وظیفہ ہے آپ کے لیے، پڑھیے اس کو. بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وجاہد فی سبیلہ حق جہادہ. بلغ الرسالہ، رسالت کا حق ادا کر دیا، جو آپ کو پیغام ملا تھا پورا دے دیا. بلغ یبلغ، تبلیغ میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے تو مبالغہ آتا ہے نا باب تفعیل میں. پھر وہ ادى الامانہ، جو امانت آپ کے سپرد کی گئی تھی، رسالت تھی، وہ آپ نے ادا کر دی. ونصح الامہ، اور امت کے ساتھ خیرخواہی کا حق ادا کر دیا. وجاہد فی سبیلہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کا حق ادا کر دیا. کہیں کوئی کمی کی ہی نہیں، کچھ بچا کے نہیں رکھا، نہ اپنی ذات کو، نہ خاندان کو، نہ مال کو، نہ اولاد کو، کسی بھی چیز کو، نہ اپنی عزت کو، نہ آبرو کو، نہ آرام کو، نہ ہر چیز اس راستے میں دی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ امت کیا کر رہی ہے آج؟ انہوں نے تو یہ سب کچھ کیا، یہ آپ کے بعد اس میں سے کچھ ہم بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو ہمارے پاس وراثت چھوڑ کے گئے. اب اس کو اگر محبت ہے آپ سے تو آپ کے پیغام کو اور آپ کے طریقہ کار کو اور آپ کی سنت اور طریقے کو آگے لے کے جانا ہے نا. تو کہ یہ آپ کی سنت نہیں ہے. محبت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ وہ کام نہ کریں جو آپ نے چھوڑا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس مشن کا حصہ نہ بنے جو انبیاء کا مشن تھا. جب تک یہ کام نہیں کریں گے نا تو محبت نہیں ہوگی پوری طرح. آپ کی محبت آپ کی سنت پر عمل کرنے سے ہوتی. وہ آتا ہے نا، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت، جو میرے طریقے پہ چلے گا
اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے دراصل محبت کرے گا. یعنی آپ کا جو مقام ہے وہ اسی کام کی وجہ سے ہی مقام ہے نا. یہ کیا ہے تو آپ کا یہ مقام بڑا ہے, آپ کا درجہ اور فضیلت. بہرحال چند گلمسز وہی کے, پھر اس کے بعد آگے بڑھوں گی اور آپ اس پہ غور کیجئے اور اپنے دلوں کو کھنگال کے دیکھیے. نفاق نکلتا ہی نہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ ہو, حقیقی محبت نہ ہو, ویسی محبت نہ ہو جیسی ہونی چاہیے. 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 محبت نہ ہو جیسی ہونی